اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب قریب ہے، اور ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے اعمال کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے چند ایک کتب کہ جن میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول روایات موجود ہیں، بالخصوص ایسی کتاب کہ جو ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی دعاؤں کی یہ کتاب ہے کہ جس میں شب و روز کے اعمال کا بیان ہے۔ اسی کتاب میں آپ ایک مقام پر جائیں گے تو ماہ رجب کے اعمال ذکر ہیں۔ آغاز میں 3 احادیث ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو کلام، جو مطلب کتاب کے اندر موجود ہے، اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگرچہ اس کے علاوہ فضیلت کی روایات اور اعمال بہت ساری کتابوں میں منقول ہوئے ہیں، جیسے کہ خود آغا شیخ عباس قمی بھی اپنی کتاب میں حوالہ دیتے ہیں اقبال الاعمال کا، سید ابن طاؤس کی دعاؤں کی کتاب۔ اس کے اندر تفصیل سے اعمال کا بھی بیان ہے، فضیلت کے حوالے سے بھی کئی ایک روایات ہیں۔ کوشش کریں گے کہ بعض روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ لا شک فیہا کہ یہ مہینہ نہایت ہی مقدس مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، پروردگار عالم کے ہاں یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آئیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے، اور یہ بھی کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، چونکہ اس حدیث کو رسول خدا سے نقل کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کلام ختمی مرتبت ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی حدیث میں یہاں تک کا جو بیان تھا وہ اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے تھا۔ اگلا جو جملہ آ رہا ہے وہ فضیلت کے ساتھ ساتھ اس میں موجود ایک عمل کی جانب بھی اشارہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ وہ عمل روزہ ہے کہ جس کا بیان اس جملے کے اندر ہے۔ جزا یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ ایک اور فائدہ اس عمل سے کہ غضب الہی اس شخص سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ختمی مرتبت سے منقول ہے، جسے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 دن روزے رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا،
کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ شخص اس نہر سے سیراب ہو پائے گا۔ یہ روایت ساتویں امام کی تھی۔ اب آپ کی خدمت میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا طریقہ تھا کہ وہ جب بھی گفتگو کرتے تھے تو اپنی گفتگو کو جوڑتے تھے، اپنے سلسلہ سند کو پہنچاتے تھے ختمی مرتبت تک۔ بتلانا یہی مقصود ہے کہ نبی کا جو بتایا ہوا دین ہے، اگر وہ تمہیں صحیح حالت میں، محفوظ حالت میں اگر کہیں سے ملے گا تو وہ آل محمد کے ہی گھرانے سے ملے گا۔ لہذا چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اس روایت میں ایک اور عمل کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا عمل روزہ اور دوسرا عمل استغفار۔ استغفار کے سلسلے میں بہت روایات ہیں اس مہینے میں کہ یہ مہینہ خاص طور پر استغفار کا مہینہ ہے۔ استغفار کا لفظی معنی ہے طلب مغفرت، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے خدا سے معافی طلب کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ اور جیسا کہ یہ اپنے مقام پر واضح ہے کہ استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت یہ ہے کہ یہ استغفار کا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو۔ یعنی چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ خدا بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ رجب کو اصب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ رحمت خدا کا مہینہ ہے، پروردگار عالم اپنی رحمت اپنے بندوں پر برساتا ہے۔ اب ایک جملہ جسے لقلقہ زبانی بن جانا چاہیے ماہ مبارک رجب المرجب میں، لہذا ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں پس اس مہینے میں بے کثرت یہ کہا کرو، بہت زیادہ یہ کہا کرو، بس یہ رائج ہو جائے زبان پر یہ لفظ، استغفر اللہ واسألہ التوبۃ، میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور میں خدا سے توبہ کی توفیق مانگتا ہوں کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کرے اور مجھے توبہ کی، توبہ یعنی ایک معنی توبہ کا یہ کیا جاتا ہے کہ پلٹنا، یعنی خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کی ہمیں توفیق ملے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے، مختصر جملہ ہے، یہ زبان پر رائج ہو جائے، روش بن جائے اور اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے ہر حالت میں ماہ رجب المرجب میں زبان کا یہ ورد بن جائے، استغفر اللہ واسألہ التوبۃ۔ یہ آپ کی خدمت میں یہاں تک کا جو بیان تھا یہ 3 روایات پیش کی گئی ہیں۔ چوتھی روایت راوی کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے، یعنی یہ ملاقات ماہ رجب میں ہو رہی ہے۔ تو امام نے اس سے پوچھا ہے کہ آیا تم نے کیا اس مہینے میں روزہ رکھا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول واللہ نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تب امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اس قدر ثواب سے محروم رہے ہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، یعنی بہت زیادہ
ثواب حاصل کرنا ممکن تھا اس مہینے میں روزے کے ذریعے سے، اور تم اس ثواب سے محروم رہ گئے کیونکہ تم نے اس میں روزہ نہیں رکھا۔ اب امام خود بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ ہے اور اس کی حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرتے ہوئے خوشنودی پروردگار کے لیے ماہ رجب کی فضیلت کا لحاظ کرتے ہوئے خدا کے لیے روزہ رکھے، تو ایسے شخص کے احترام کو خدا اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ اس بندے کا احترام کرے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، اگر میں اس کے باقی ماندہ یعنی باقی جو دن بچ گئے ہیں اگر ان دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا وہ مجھے ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے سالم، یہ جو راوی ہیں جن سے روایت منقول ہے ان کا نام ہے سالم، فرماتے ہیں اے سالم، امام فرماتے ہیں آگاہ رہو کہ جو شخص آخر رجب میں، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رجب کا اچھا خاصا جو دورانیہ ہے وہ گزر چکا ہے اور کافی دن گزر چکے ہیں، اب اواخر کے ایام چل رہے تھے، اور راوی نے بھی آغاز میں اپنی روایت کو بیان کرتے ہوئے اسی طریقے سے کہا ہے کہ میں اواخر رجب میں یعنی رجب کے آخری ایام میں امام سے ملا تھا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور بعد از موت یعنی موت کے بعد کی جو ہولناکی ہے، جو اس کا خوف ہے، جو اس کی دہشت ہے، اس سے، اور اس شخص کو پروردگار قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ بس جو شخص مہینے کے آخری ایام میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ پل صراط نہایت ہی مشکل مرحلہ ہے ان مراحل میں سے کہ جن کو انسان طے کرتا ہے عالم آخرت میں، اور جو آخر رجب میں یعنی رجب کے آخری ایام میں 3 روزے رکھے تو اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی عظیم اور بہترین روایت چھٹے امام سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ممکن ہے کہ 2 سوالات ذہن کے اندر آئیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو شرعی اعتبار سے ہے کہ بہرحال نماز اور روزے کے سلسلے میں ایک فرق ہے کہ نماز میں اگر خدا نخواستہ کوئی نماز قضا ہمارے ذمے ہے ابھی اور وہ نماز ہم نے نہیں پڑھی، تو اس صورت میں آپ مستحب نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک اس قضا کو ادا نہ کیا جائے آپ مستحب نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن روزے میں اس کے برعکس ہے کہ اگر آپ کا کوئی واجب روزہ، اور خاص طور پر ماہ رمضان کا اگر کوئی روزہ واجب آپ کا رہ گیا اور وہ آپ کے ذمے ہے کہ جس کی قضا آپ کو انجام دینی ہے، اگر وہ روزہ ابھی تک آپ کے ذمے ہے تو آپ اس صورت میں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ فرض کریں کہ 30 ہمارے روزے ہم نے تو 30 کے 30 نہیں رکھے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر ماہ رجب کے روزوں سے تو ہم مستفید نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ثواب کو سنتے ہیں جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا 4 روایات میں، تو تشویق بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے، رغبت بڑھتی ہے، اور اسی وجہ سے ہی ائمہ معصومین ان چیزوں کو بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں شوق اور رغبت کا باعث بنتی ہیں کہ انسان اعمال صالحہ کی طرف بڑھے۔ اور اس کے بارے میں تو اقبال الاعمال کے اندر اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اعمال کی جزا کے سلسلے میں
ان دونوں کتابوں کے اندر یہ مطلب بہرحال واضح ہے، جس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا عمل کہیں سے سنتا ہے کہ اسے یہ عمل انجام دینے پر یہ ثواب ملے گا، اور بعد میں وہ اسی شوق و رغبت میں کہ خدا ثواب دے گا وہ اس عمل کو انجام بھی دیتا ہے، اچھا عمل، تو اگرچہ وہ روایت صحیح نہ بھی ہو، اگرچہ وہ منقول نہ بھی ہوا ہو، پھر بھی پروردگار عالم اس کو جزا، بہترین اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اس روایت کا مفہوم ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ اپنے ذہن میں سوچے کہ اگر فرض کریں 30 کے 30 دن تو ہمارے گئے، ہم تو قضا جو ہمارے ذمے ہیں ہمیں وہ رکھنے ہیں، مستحب روزے تو نہیں رکھ سکتے۔ تو اس سلسلے میں مراجعین سے جب یہ سوالات پوچھے گئے ہیں تو ان کا جواب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ نیت جو کریں گے وہ اپنے قضا روزے کی کریں گے، لیکن چونکہ اگر دیکھا جائے تو آپ وہ روزہ ماہ رجب میں ہی رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پروردگار عالم جو کہ یقیناً کرم کرنے والا ہے، فضل اپنے بندوں پر کرنے والا ہے، وہ آپ کو قضا روزے جو آپ نے رکھ لیے ہیں ان کو اس کا ثواب بھی عطا کرے گا، اور ماہ رجب المرجب کے روزوں کی جو فضیلت اور جزا ہے پروردگار انشاءاللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا نیت ہماری یہی ہوگی کہ ہم اپنے قضا روزے رکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ثواب دونوں چیزوں کا ملے گا۔ یہ ہو گئی ان افراد کے لیے کہ جو شرعی حیثیت سے اس حوالے سے سوال اپنے ذمن میں رکھتے تھے۔ ایک اور زاویہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص واقعاً روزے رکھ ہی نہ سکتا ہو، نہ فقط ماہ رمضان کے واجبی روزے نہیں رکھ پا رہا، تو پھر وہ مستحب روزے کہاں سے رکھے؟ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر یہ ثواب اسے کیسے حاصل ہو؟ تو یہاں پر بعض روایات کی روشنی میں شیخ عباس قمی اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز 100 مرتبہ تسبیحات پڑھے، تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ تسبیحات انہوں نے یہاں پر نقل فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ یہ تسبیحات ہیں جن کو یہاں پر وہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو کہ روزہ نہیں رکھ پاتا، اس کے لیے استطاعت و قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے، تو وہ ان تسبیحات کو پڑھے، انشاءاللہ پروردگار عالم اس شخص کو وہی ثواب اور وہی اجر اور وہی جزا عطا فرمائے گا کہ جو روزہ رکھنے والے کو ملے گی۔ یہاں تک بیان ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو فضیلت کا بیان بھی تھا، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ 2 اعمال کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، ایک روزہ ہے اور دوسرا استغفار ہے۔ اس کے بعد مستقل طور پر شیخ عباس قمی ماہ رجب کے مشترکہ اعمال کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو مطمع نظر ہے وہ عمل ہے، اور بعض اعمال کے بعد شیخ عباس قمی اس عمل کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کی جزا، کیونکہ وہ ماہ رجب سے مختص ہے تو ماہ رجب کے اعتبار سے اس کا یہ شرف ہے، تو یہ ماہ رجب کی ہی فضیلت شمار ہوگی۔ لہٰذا مشترکہ اعمال کہ جو آپ ماہ رجب میں، پورے ماہ رجب میں، یعنی ان میں سے بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کو روزانہ انجام دینا چاہیے، بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کی آپ مہینے میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اس عمل کو انجام دیں، تو اس طریقے سے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اعمال کو بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو دعائیں ہیں، مختصر دعائیں ہیں، کوئی 2 منٹ 3 منٹ کی دعائیں ہیں، لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بیٹھ کر تینوں اوقات کے اندر، فجر کے بعد یا ظہرین کے بعد یا مغربین کے بعد بیٹھ کر ان تعقیبات کو ضرور پڑھیں جو خاص ہیں
ماہ رجب المرجب سے، کہ بہرحال ان کا کثیر فائدہ ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان مطہر سے صادر ہوئے ہیں۔ پہلے عمل میں فرماتے ہیں کہ رجب کے پورے مہینے میں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ روایت ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جسے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رجب میں تلاوت فرمایا ہے۔ یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، اور انک علی کل شیء قدیر، اس مقام تک یہ دعا ختم ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی نہایت ہی مختصر ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بمشکل 1 منٹ میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ امام زین العابدین کی تعلیم کردہ یہ دعا ہے۔ دوسرا عمل یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے۔ یہ امام ہر روز پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو روزانہ کی دعائیں ہیں ایک لحاظ سے۔ خاب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک، میں ان دعاؤں کے ترجمے کی طرف بھی متوجہ تھا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دعائیں انشاءاللہ پروردگار ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے، لیکن کسی ایک دن کہ جس دن وقت ہو تو ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ شوق اور رغبت اور بڑھے گا، اور دل کرے گا کہ اب روزانہ دعائیں پڑھی جائیں، کہ کیا بہترین مناجات ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ماہ رجب میں پروردگار سے کیسے راز و نیاز کیا جائے۔ نا امید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے، جو بھی تیرے علاوہ کسی اور کے دروازے پر گیا وہ نا امید ہو گیا۔ یہ دعا اس مقام سے شروع ہوتی ہے اور اس جملے پر ختم ہوتی ہے کہ وغفر لی یوم الدین، اور وہ جو قیامت کا دن ہے، اے پروردگار اس دن مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تیسرا عمل یہ بھی ایک دعا ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ شیخ نے مصباح میں، یہ بھی دعاؤں کی ایک کتاب ہے اقبال الاعمال کی طرح، معلیٰ ابن خنیس نے، یہ راوی ہیں، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک صبر الشاکرین لک وعمل الخائفین منک ویقین العابدین لک۔ کتنے بہترین اور خوبصورت جملے ہیں۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شکر گزاروں کا صبر، یعنی جیسے شکر گزار افراد صبر کرتے ہیں وہ صبر دے، اور ڈرنے والوں جیسا عمل، یعنی وہ لوگ کہ جو تجھ سے ڈرتے ہیں وہ کیسا عمل کرتے ہیں، مجھے اس عمل کی توفیق دے، اور اے پروردگار مجھے عبادت گزاروں کا یقین عطا کر، جو تیرے حقیقی عبادت گزار ہیں کس یقین کی منزل پر رہ کر تیری عبادت کرتے ہیں، وہ یقین، وہ عبادت گزاروں والا یقین مجھے عطا کر۔ یہ دعا اس جملے پر ختم ہوتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ الاوصیاء المرضیین وقفنی ما اہمنی من امر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد چوتھا جو عمل ہے وہ بھی ایک دعا ہے، اور شیخ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو ہر روز پڑھنا مستحب ہے، نہایت ہی بہترین دعا ہے۔ اور شیخ عباس قمی اس دعا کے اختتام فرماتے ہیں کہ وہ دعا ہے کہ جو مسجد صعصع میں بھی پڑھی جاتی ہے، جو مسجد کوفہ کے قریب واقع ہے۔ یہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم یا ذا المنن السابغۃ والآلاء الواضعۃ والرحمۃ الواسعہ والقدرۃ الجامعہ والنعم الجسیمہ۔ اے معبود، اے جاری نعمتوں والے، اے عطا شدہ نعمتوں والے، اے کشادہ رحمت والے، اے پوری قدرت والے، اے بڑی نعمتوں والے، اور ختم ہوتی ہے اس جملے پر وصلی علی محمد وآلہ کثیرا، اے پروردگار محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔
5واں عمل جو بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ روایت ہوئی ہے کہ ناحیہ مقدسہ امام زمانہ کی جانب سے امام العصر کے وکیل شیخ کبیر ابو جعفر محمد ابن سعید ابن عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ توقیع یعنی مکتوب آیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یعنی امام نے یہ کہا کہ اس دعا کو پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک المأمونون علی سرک المستبشرون بامرک الواصفون۔ خدا کے نام سے شروع جو رحمان الرحیم ہے، اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان پرمعنی الفاظ کے ذریعے جن سے تیرے امر کے ولی تجھے پکارتے ہیں، جو تیرے راز کے امانت دار، تیرے امر کی خوشخبری پانے والے، تیری قدرت کی توصیف کرنے والے اور تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بہترین دعائیں، بہترین مطالب، جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ان کے ترجمے کی طرف بھی توجہ کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم پروردگار عالم سے کیا راز و نیاز کر رہے ہیں، کیا مناجات چل رہی ہے، کیا بات چل رہی ہے۔ چھٹا عمل یہ بھی ایک دعا ہے۔ شیخ نے روایت کی ہے کہ ناحیہ مقدسہ سے شیخ ابو القاسم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے رجب کے دنوں میں پڑھنے کے لیے یہ دعا صادر ہوئی ہے۔ خوبصورت دعا، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب واتقرب بہما الیک خیر القرب۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مناسبتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ انہی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں امام کی ولادت جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہے، لہٰذا یہ دعا اسی مناسبت سے ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، ماہ رجب میں تولد یعنی پیدا ہونے والے 2 مولودوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جو محمد ابن علی ثانی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کے فرزند علی ابن محمد علی امام علی نقی علیہ السلام بلند نسب والے ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے تیرا بہترین تقرب چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنائیں، واسطہ بنائیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو، تو اس سے ہماری دعا کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت دعا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ دعا بہت ہی کم وقت کے اندر ممکن ہے کہ اس دعا کو پڑھا جا سکے۔ 7واں نمبر عمل جو ہے اس میں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ حضرت امام العصر علیہ السلام کے نائب خاص ابو القاسم حسین ابن روح رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رجب کے مہینے میں ائمہ علیہ السلام میں سے جس امام کی ذریعہ کے لیے بھی آپ جائیں تو اس میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات پڑھیں۔ ماہ رجب میں زیارات کافی مومنین کرتے بھی ہیں اور بہت زیادہ تاکید بھی ہے، خاص طور پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی تاکید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں جس بھی امام معصوم کے ذریعے کے لیے آپ جائیں، ذریعے میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھیں کہ الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب وأوجب علینا من حقہم ما قد وجب وصلی اللہ علی محمد المنتجب وعلی اوصیائہ الحجب۔ میں حمد کرتا ہوں پروردگار تیری، اور تمام حمد تیرے ہی لیے ہے کہ جس نے رجب میں اپنے اولیاء کی زیارت گاہوں پر مجھے حاضر کیا۔ یعنی ماہ رجب میں گویا زیارت کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے، جب حکم ملا ہے تو واقعاً اس کی اہمیت ہے۔ یہ بھی بہترین دعا ہے۔ اور اس کے بعد 8واں عمل جو ہے وہ محمد ابن ذکوان، یہ سجاد کے نام سے مشہور ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ انہوں نے اتنے سجدے کیے اور خوف خدا میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے تھے۔ سید ابن طاؤس نے
انہی محمد ابن ذکوان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ ماہ رجب ہے، مجھے کوئی دعا تعلیم کیجئے کہ حق تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، یعنی چھٹے امام نے فرمایا کہ لکھو اور رجب کے مہینے میں ہر روز یہ دعا پڑھا کرو۔ اچھا، یہ وہ دعا ہے کہ الحمدللہ ماہ رجب میں ہم ہر نماز کے بعد فوراً بعد نماز واجب اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں، البتہ خصوصاً جہاں نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر مومنین مل کر اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ چاہیے ہمیں یہ کہ فرادہ بھی ہوں تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، یہ مشہور دعا ہے اور تقریباً مومنین کو یہ دعا یاد بھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ۔ اے وہ جس سے ہر بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور ہر برائی کے وقت اس کے غضب سے امان میں ہوں۔ اے وہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتا ہے، اے وہ جو ہر سوال کرنے والے کو دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو اسے سوال نہیں کرتا، جو اسے نہیں پہچانتا۔ اب یہ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کے اس مقام تک پہنچے کہ اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم، تو نے مجھے عطا کیا ہے، اب اپنے فضل سے اے کریم ذات اس کو بڑھا دے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریش مبارک یعنی اپنی داڑھی کو بائیں مٹھی میں لے لیا اور اپنی دائیں انگشت شہادت کو ہلاتے ہوئے نہایت گریہ وزاری کی حالت میں یہ دعا پڑھی، یعنی امام نے گریہ کرتے ہوئے یہ جملے اس دعا کے اختتام پر تلاوت فرمائے کہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار۔ اے صاحب جلالت و بزرگی، اے نعمتوں اور بخشش کے مالک، اے صاحب احسان و عطا، میرے سفید بالوں کو آگ پر حرام قرار دے۔ نہایت ہی خوبصورت دعا ہے، عظیم دعا ہے جو راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ صاحب 9واں نمبر عمل جو بتا رہے ہیں وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں 100 مرتبہ یہ جملہ کہے، اور عرض کیا بھی کچھ دیر پہلے کہ یہ در حقیقت استغفار ہی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، یہ جملہ ہے۔ 100 مرتبہ جو شخص یہ جملہ کہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کہنے کے بعد 100 مرتبہ کہنے کے بعد اگر صدقہ دے تو حق تعالیٰ اس پر اپنی تمام تر رحمت و مغفرت نازل کرے گا، اور جو اسے 400 مرتبہ پڑھے، روایت میں پہلے 100 مرتبہ آیا اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اسے 400 مرتبہ پڑھے تو خدا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر ہے، اور اس ذکر کو اگر 100 مرتبہ یا 400 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ جزا جو ختمی مرتبت نے بیان فرمائی۔ 10واں عمل بھی اسی طرح ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی کہ ماہ رجب میں جو شخص 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اچھا یہ اتنے مختصر اور چھوٹے جملے ہیں کہ بہرحال ان کو ہمیں الگ سے یاد کرنا نہیں پڑے گا کہ ہمیں یہ یاد ہے، ہماری زبان پر یہ رواں ہیں۔ جو شخص 1000 مرتبہ یہ جملہ کہے، یعنی یہ پورے ماہ رجب میں ہے، پورے ماہ رجب میں 1000 مرتبہ اگر کوئی کہے تو حق تعالیٰ اس کی 1000 نیکیاں لکھے گا اور جنت میں اس کے لیے 100 شہر بنائے گا۔ 11واں عمل
یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ، یعنی صبح 70 مرتبہ اور شام 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور یہ جملہ کہے اللہم اغفر لی وتب علی، اے معبود مجھے بخش دے اور میری توبہ کو قبول کر۔ تو روایت ہوئی کہ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے تو اگر وہ اسی مہینے یعنی ماہ رجب میں اس دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس شخص سے راضی ہو جائے گا اور آتش جہنم اسے ہرگز نہیں چھوئے گی۔ 12واں عمل، رجب کے پورے مہینے میں 1000 مرتبہ یہ جملہ پڑھنا استغفر اللہ ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، تاکہ حق تعالیٰ اس شخص کو بخش دے، یعنی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے یہ ورد اور ذکر بیان کیا گیا ہے۔ 13ویں عمل میں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ سید نے اقبال میں، یعنی سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ماہ رجب میں سورہ اخلاص، یہاں سے قرآن کی تلاوت کی طرف بھی تشویق دلانا مقصود ہے کہ سورہ اخلاص کے 10,000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، یہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نیز یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں جمعے کے روز جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو قیامت میں اس کے لیے ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ جمعے کے روز سورہ مبارک اخلاص کی 100 مرتبہ تلاوت کرنا ماہ رجب میں، یہ سبب بنے گا کہ کل قیامت کے دن ایک نور آئے گا جو اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ 14واں نمبر عمل، اور بہت ہی بہترین عمل ہے، سید نے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اور 4 رکعت نماز ادا کرے کہ جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جزا، بظاہر ہے کہ عمل ذرا مشکل ہوگا تو پھر اس کی جزا بھی بڑی ہے۔ یہ آسان عمل نہیں ہے، مشکل عمل ہے۔ روزہ رکھے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں صورتحال یہ ہو کہ سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ 100 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے اور پھر 200 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ تو جزا یہ ہے کہ وہ شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام خود دیکھ لے گا، یعنی دنیا میں ہی اسے اپنا مقام جو اس کا جنت میں مقام ہے وہ مقام اسے دکھایا جائے گا۔ 15واں نمبر عمل، شیخ عباس قمی بیان فرماتے ہیں کہ سید نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جو شخص رجب میں جمعے کے روز نماز ظہر و عصر کے درمیان 4 رکعت نماز پڑھے کہ جس کی ہر رکعت میں ایک بار سورہ حمد، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص پڑھے اور نماز کے بعد یہ جملہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واسألہ التوبہ۔ بس اب یہ ختمی مرتبت کی روایت ہے، جو شخص یہ عمل کرے گا حق تعالیٰ اس نماز کے ادا کرنے کے دن سے اس کی موت تک ہر روز اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا۔ آنے والی زندگی میں روزانہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی۔ ہر آیت جو اس نے نماز میں پڑھی ہے اس کے بدلے میں اسے جنت میں یاقوت سرخ کا شہر عنایت کرے گا، ہر حرف کے عوض سفید موتیوں کا محل عطا کرے گا، حور العین سے اس کی تزویج کرے گا، خدا تعالیٰ اس سے راضی و خوشنود ہوگا، اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا اور خدا اس کا خاتمہ بخشش اور نیک بختی پر کرے گا۔ نہایتی عمدہ اور نہایتی بہترین عمل۔ 16واں نمبر عمل، رجب کے مہینے میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھے، کیونکہ روایت ہوئی ہے
کہ جو بھی حرام مہینوں یعنی حرمت والے مہینوں کے ان دنوں میں روزہ رکھے، جمعرات جمعہ ہفتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 900 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزوں کے سلسلے میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ماہ رجب کے آغاز میں ایک روزہ رکھیں، ایک کم از کم کی بات کر رہا ہوں، یا پھر 15ویں کو روزہ رکھے اور پھر آخر کو روزہ رکھے، یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر ہفتے جو ہے کم از کم جمعے کا روزہ رکھ لے، تو اس طرح 4 سے 5 روزے ہو جائیں گے، یا یوں کر لے کہ جمعرات جمعہ اور ہفتہ، ہر ہفتے میں جمعرات جمعہ ہفتہ، تو کم از کم یہ والی فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ 17واں نمبر عمل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پورے ماہ رجب میں 60 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر شب میں 2 رکعت بجا لائے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، سورہ کافرون 3 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد 1 مرتبہ، اور جب سلام دے چکے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جملہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر والیہ المصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے۔ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل انجام دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اسے 60 حج اور 60 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا اس نے 60 حج کیے ہیں اور 60 عمرے انجام دیے ہیں۔ 18واں عمل، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے کی ایک رات میں 2 رکعت نماز ادا کرے کہ اس میں 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے 100 سال کا روزہ رکھا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ایسے 100 محلات عنایت کرے گا کہ جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی نبی برحق کی ہمسائیگی میں واقع ہوگا۔ بہرحال عمل اگرچہ بظاہر تھوڑا سا زحمت والا دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ معمولاً ہم عادی نہیں ہوتے ہیں تفصیلی اعمال کے سوائے کہ شب قدر آ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ رغبت و شوق مناجات کا لطف اگر محسوس ہو جائے تو پھر انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے بندے پر مہربان بھی ہو جاتا ہے اور پھر اسے یہ عنایتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان اعمال کی طرف توجہ کریں تو یہ تقریباً ماہ رجب کے اندر ایک اور عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ ہیں نمازیں، کہ اس مہینے کے اندر نمازیں ہیں، مستحب نمازیں ہیں۔ کہیں 10 رکعتوں کا ذکر ہے، کہیں 4 رکعتوں کا ذکر ہے، کہیں پر 100 رکعتوں کا ذکر ہے، مختلف مطلب یہ مستحب نمازیں ہیں جن کا ذکر ہے، ان کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 19واں عمل بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص ماہ رجب کی ایک رات میں 10 رکعت نماز پڑھے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر وہ گناہ بخش دے گا کہ جو اس نے کیا ہو۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب زاد المعاد کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب، شعبان اور رمضان کی ہر رات اور دن میں سورہ الحمد، آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس میں سے ہر ایک 3 مرتبہ پڑھے اور پھر 3 مرتبہ یہ کہے، یہ تلاوت ہے قرآن کی، یہاں پر نماز کا ذکر نہیں ہے، تلاوت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر 3 مرتبہ یہ جملہ کہے اللہم صل علی محمد وآل محمد، پھر 3 مرتبہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور پھر 400 مرتبہ کہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ عمل
امیر المومنین رسول اللہ سے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ علامہ مجلسی نے زاد المعاد کے اندر اس کو لکھا کہ بس جو شخص یہ عمل انجام دے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور دریاؤں کی جھاگ جتنے ہوں۔ لہٰذا نیز علامہ مجلسی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی ہر رات میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی وارد ہوا ہے۔ یہاں تک تقریباً جو اعمال ہیں وہ ان اعمال کا بیان ہے کہ جن میں پورے ماہ رجب کے اندر یہ عمل آپ کسی بھی وقت انجام دے سکتے ہیں۔ اب ایک عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ عمل جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روایات کے اندر اس پر الگ سے گفتگو کی گئی ہے۔ ماہ رجب المرجب میں آنے والی پہلی شب جمعہ، یہاں تک کہ اس کا ایک الگ سے نام روایات کے اندر آیا ہے، لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات۔ اقبال الاعمال کے اندر سید نے بھی اس کو بیان کیا، سید ابن طاؤس نے، اور علامہ مجلسی نے بھی فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ اس شب کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص نماز نقل ہوئی ہے جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، خود اس نماز کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک دو فضیلتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز اللہ کے حکم سے خوبصورت بدن کے ساتھ، خندہ چہرے کے ساتھ یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور صاف و شیریں زباں کے ساتھ آ کر کہے گی کہ اے میرے حبیب، یعنی نماز پڑھنے والے کو کہے گی، اے میرے حبیب خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پالی ہے۔ قبر کی پہلی رات میں یہ نماز آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ روایات کے اندر پہلی رات جو ہے قبر کی بہت سخت ہے، اس کی وحشت، ظاہر کہ انسان پہلی مرتبہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ دہشت، وہ وحشت، وہ تنہائی بڑی سخت ہے۔ یہ نماز وہاں کام آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تجھے خوشخبری ہو کہ ہر مشکل ختم، ہر تنگی اور سختی سے نجات دے دی گئی ہے آپ کو۔ وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ کہ میں نے تجھ جیسا، یعنی یہ شخص کہے گا کہ میں نے تجھ سا خوبصورت شیریں کلام اور خوشبو والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی اس سے پہلے اتنا خوبصورت، اتنی میٹھی لہجے میں بات کرنے والا، اتنی خوشبو والا میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو وہ نماز جواب دے گی کہ میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات، فلاں ماہ اور فلاں سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور اس وحشت یعنی خوف و تنہائی میں تیری ہمدم ہوں، تیرے ساتھ ہوں، اور کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، سب اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی بروز محشر۔ بس خوش و خرم رہ کہ خیر و نیکی کبھی تجھ سے اب دور نہیں ہوگی، خیر و نیکی اب ہم تمہارے ساتھ ہی ساتھ رہے گی۔ اس بابرکت نماز کی ترکیب اور طریقہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات، یعنی پہلی جو جمعرات آئے گی اس کو پہلے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد اب جو شب جمعہ آئے گی تو شب جمعہ میں جب آپ نماز مغربین پڑھیں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، مغرب پڑھنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا ہے، بعد میں عشاء پڑھنی ہے۔ شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے، یہ مستحب نماز ہے، 2 کر کے پڑھی جائیں گی۔ 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مبارک قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 12 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص، سورہ مبارک توحید، سورہ مبارک قل هو اللہ احد۔ تو اس طریقے سے ہو جائے گا کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک قدر، اور 12 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص۔ تو یہ تقریباً
ہر رکعت میں اس طریقے سے جب ہم انجام دیں گے تو اس طریقے سے 12 ہماری رکعتیں مکمل ہوں گی۔ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ پہلے یہ جملہ کہنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ 70 مرتبہ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر 70 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سر سجدے سے اٹھانا ہے اور پھر 70 مرتبہ یہ جملہ کہنا ہے کہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ اور پھر سر سجدے میں رکھنا ہے اور 70 مرتبہ دوبارہ وہی جملہ دہرانا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ طریقہ نماز تھا، ترکیب نماز تھی۔ اور ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کی جائے، حاجت طلب کریں، جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ پروردگار عالم وہ پوری فرمائے گا۔ یہاں پر نماز لیلۃ الرغائب، یہ رغبتوں والی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اس میں خاص طور پر اس نماز کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے کہ یقیناً انسان قبر کی پہلی رات کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، اور بہت زیادہ روایات میں اس کی وحشت، اس کی دہشت، اس کی تنہائی کے بارے میں روایات ہیں۔ اس سلسلے میں یہ نماز نہایت مفید ہے۔ آخر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارتاً آپ کی خدمت میں تذکر دیا، یاد رہے کہ ماہ رجب میں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کو جانا مستحب ہے، جیسا کہ اس ماہ میں عمرہ ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور عمرے کی فضیلت حج کے قریب قریب ہے۔ ماہ رجب کے اندر جو عمرہ کیا جائے اس کی فضیلت گویا حج کے ثواب کے قریب قریب۔ روایت ہوئی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ماہ رجب میں عمرہ ادا فرماتے تھے، دن رات حرم کعبہ میں امام علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے، شب و روز امام علیہ السلام سجدے میں پڑے رہتے تھے، اور امام کی زبان مقدس پر یہ کلمات جاری رہتے تھے۔ امام فرماتے تھے عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، سبحان اللہ۔ امام فرماتے تھے تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے، بس تیری طرف سے درگزر بھی خوب ہونی چاہیے۔ بندے کی طرف سے گناہ بڑا ہے تو تیری طرف سے بخشش بھی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے بہترین سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم نے جو بندوں کے لیے انعامات رکھے ہیں، جو بہترین جزا رکھی ہے، جو بہترین ثواب رکھا ہے، ہمیں اس ثواب سے، اس اجر سے، اس فائدے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادتیں ہم انجام دیں پروردگار ان عبادتوں کو محفوظ فرمائے، اور یہ عبادتیں لے کر کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں۔ اور بالخصوص ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی منسوب ہے یہ مہینہ ماہ رجب، کہ اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی مناسبت 13 رجب المرجب ولادت باسعادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک مناسبتیں ہیں، کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان مناسبتوں کی طرف بھی متوجہ کیا جائے، اور ان مناسبتوں کے اندر موجود ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے دی گئی تعلیمات کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ دعائے پروردگار سے کہ پروردگار ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔